اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال المعصوم علیہ الصلوۃ والسلام لا تترك اربعۃ الشکر والذکر والدعاء والاستغفار ولن الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ محترم طلاب عزیز علماء کرام، خداوند متعال نے انسان کی ہدایت کے لیے انسان سے پہلے بھی انسان کے ہاتھوں کا انتظام فرمایا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس سرزمین پر انسان کے قدم رکھنے سے پہلے اللہ نے انسان کے ہاتھوں کا انتظام فرمایا۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت امام آخر زمان تک انسان کی ہدایت کے لیے ان گنت شخصیات کو بھیجا، اتنے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے انسان کی ہدایت کے لیے۔ ان کا ایک ایک عمل، ان کا ایک ایک فرمان ہمارے لیے باعث نصیحت ہے، باعث ہدایت ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ان کے ہر ایک فرمان کے مطابق زندگی بسر کرے۔ ان شخصیات میں سے اللہ نے بالخصوص 14 کو خلق فرمایا، اور ہم وہ خوش نصیب ہیں جس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ 14 کو بہترین مخلوق بنایا اور 14 کے پیروکاروں کو بھی بہترین پیروکار بنایا۔ اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک هم خیر البریہ، یہ بہترین امت ہے۔ ان بہترین آدمیوں میں سے اس بہترین امت کو ایک بہترین اور اچھا فرمان عطا ہوا۔ معصوم نے فرمایا لا تترک اربع، 4 چیزوں کو کبھی نہ چھوڑنا، ان میں سے ایک شکر ہے، الذکر ہے، الدعا ہے، الاستغفار۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی زندگی کو کامیاب کر سکتی ہیں۔ فرمایا پہلا ہے شکر، خدا کا شکر ادا کرنا، دوسرا ہے ذکر الہی، تیسری ہے دعا، اور چوتھا کام ہے استغفار۔ معصوم نے فرمایا اگر یہ 4 کام انجام نہ دو گے تو تم سے 4 چیزیں اور چلی جائیں گی۔ معصوم نے فرمایا اگر شکر چھوڑ دو گے تو نعمتوں کے اضافے کو کھو دو گے۔ اگر ذکر چھوڑ دو گے، جس طریقے سے تم خدا کا ذکر چھوڑ دو گے، خدا کو یاد کرنا چھوڑ دو گے، وہ خدا تمہیں بھی یاد کرنا چھوڑ دے گا۔ قرآن کی آیت ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ پھر فرمایا تیسری چیز ہے دعا، اگر تم نے دعا نہ مانگی خداوند متعال سے، دعا والا کام نہ کیا تو استجابت سے اور مستجاب ہونے سے محروم ہو جاؤ گے۔ اس پہ بھی قرآن کی آیت ہے کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری آواز کا جواب دوں گا۔ پھر فرمایا استغفار، اگر تم نے جان بوجھ کر یا بھول کر استغفار چھوڑ دیا تو بخشش سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ ان میں سے پہلی ہے شکر۔ عزیزان گرامی، شکر صرف اللہ سے خاص نہیں ہے، بلکہ انسان ہر اس انسان کا شکریہ ادا کرتا ہے، انسان ہر اپنے موسم کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ جو اس پہ احسان کرتا ہے۔ لیکن شکر کی ایک خاص اصطلاح، ایک خاص کیفیت ہے جو کہ خدا بند متعال کے ساتھ ہی خاص ہے کہ انسان کو شکر خدا کا ہی انجام دے سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حدیث میں، روایات میں اتنا زیادہ جو شکر کی تاکید کی گئی ہے، اگر آپ توجہ فرما رہے ہوں، اتنے ابواب ہیں جس میں قرآن میں بے شمار آیات ہیں، پوری کتب لکھی گئی ہے الشکر فی القرآن اس موضوع میں، تو اتنی جو تاکید کی گئی ہے، یہ شکر اتنی تاکید کنندہ جو ہے، آیا اس کا فائدہ خدا کو پہنچتا ہے یا اس کا فائدہ ہمیں پہنچتا ہے؟ وہ تو وہ خدا ہے اتنا عظیم ہے۔ اس جواب میں قرآن کی آیات ہے، اس سوال کے جواب میں قرآن کی آیات موجود ہے۔
وہ خدا ہے پوری کائنات مل کر اس خدا کا شکریہ ادا کرتی رہے، اس خدا کی خدائی میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ پوری کائنات مل کر کفران نعمت پہ بیٹھ جائے، اس خدا کی خدائی میں کمی واقع نہیں ہوگی۔ تو یہ کیوں ہے شکر ہمارے لیے ہے؟ ایک قرآن کی آیت ہے، فرمایا لقد آتینا لقمان الحکمت ان اشکر للہ، فرمایا کہ ہم نے حضرت لقمان کو، یہ حضرت لقمان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ مختلف نظریات ہیں، کوئی کہتا ہے کس قوم سے، کوئی کہتا ہے کس قوم سے، کوئی کہتا ہے اللہ کے خاص بندے تھے۔ باہر کا اس چیز کا ہر کوئی مطرف ہے جو کہ قرآن میں موجود ہے کہ وہ حکمت والی باتیں کیا کرتے تھے، حکیم تھے، حکمت والی باتیں کیا کرتے تھے۔ تو قرآن کی آیت میرے سامنے سورہ لقمان آیت نمبر 12 ہے، اس میں فرمایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تاکہ وہ خدا کا شکر ادا کرے۔ اور میں یشکر، یہاں سے آپ کے سوال کا جواب ہے کہ اگر ہم خدا کا شکر انجام دیں، خدا کا شکر ادا کریں تو اس کا فائدہ ہمیں پہنچے گا یا خدا کو پہنچے گا؟ فرمایا من یشکر فانما یشکر لنفسہ، فرمایا جو بندہ بھی خدا کا شکر ادا کرتا ہے اس شکر کا فائدہ خدا کو نہیں پہنچتا، یشکر لنفسہ، وہ اپنی ذات کے لیے شکر انجام دیتا ہے، اپنی ذات کے لیے شکر۔ ومن کفر فإن اللہ غنی حمید، نہ کرو نعمتوں کا شکریہ، اس خدا کو کیا ہونے والا ہے؟ وہ تو غنی بھی ہے حمید بھی ہے۔ دو مختلف اصطلاح، بڑی عظیم اصطلاح۔ غنی ہے یعنی بے نیاز ہے، یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے شکر کا محتاج ہے۔ خدا نے قرآن میں بڑی بہت لطافت ہے اس انداز میں، جس چیز کا پیچھے ذکر گزرتا ہے آیت میں اس کے مطابق اس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض المالک القدوس العزیز الحکیم، تسبیح کرتی ہے کائنات میں پائی جانے والی ہر چیز۔ اچھا، اس کی تسبیح کا محتاج ہے نہیں، وہ تو مالک ہے، بادشاہ ہے۔ اللہ، یعنی جس طرح کا پیچھے کام گزرا آگے اسی اسم کا ذکر ہوا۔ پھر فرمایا القدوس، یہ جو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی الاعلی سبحان ربی العظیم، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، تو کیا تمہارے پاک کرنے سے پاک ہوتا ہے؟ نہیں، فرمایا المالک القدوس، وہ پاک پہلے سے ہے، اب تمہیں یہ نصیحت ہے کہ تم اسے پاک کہو۔ بہت گہرائی ہے اس حوالے سے قرآن کے اندر۔ العزیز الحکیم بھی اس طریقے سے ہے، اور یہاں پر بھی فرمایا کہ وہ غنی اور حمید ہے، تمہاری شکر کا اسے ضرورت نہیں ہے، تم نہ شکر کرو، وہ غنی ہے۔ اچھا، تمہارے شکر سے اس کی تعریف میں اضافہ ہوتا ہے؟ نہیں، فرمایا وہ حمید تو پہلے سے ہے، غنی اور حمید، وہ حمید بھی ہے غنی بھی ہے۔ تمہاری شکران نعمت سے اسے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ ہاں، شکران نعمت کرو گے تو فرمایا یہ تمہاری ذات کے لیے بہتر ہے۔ تو ایک اور آیت میں ہے، اللہ اکبر، فرمایا لئن اذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات غني ان الله لفرح فخور، فرمایا کہ یہ جو خدا تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے، نعمتیں عطا کرنے کے بعد تمہیں ہی خوشی عطا ہوتی ہے، نعمتیں عطا کرنے کے بعد تمہیں ہی خوشی ہوتی ہے، اور نعمتیں جب چھن جاتی ہیں تب بھی تمہیں ہی غم محسوس ہوتا ہے۔ ان نعمتوں کے آنے جانے سے پروردگار کی خدائی میں فرق نہیں آ رہا۔ یہ نعمتیں آتی ہیں جاتی ہیں تو ان نعمتوں کے آنے جانے کا تعلق تمہاری ذات سے ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں۔ اب نعمت کی اس کیا بولتے ہیں، اس کی شکر کی تعریف جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ شکر کیا چیز ہے؟ اللہ اکبر، معصوم نے بڑے خوبصورت انداز میں اس شکر کی تعریف فرمائی۔ فرمایا شکر کفران نعمت، یہ اس قرآن کی آیت ہے جس میں ہے وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، اگر میری نعمتوں کا کفران کرو گے تو تمہاری نعمتیں تم سے چھن جائیں گی۔ اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں،
کہ شکر نعمت کیسے کرنا ہے اور کفران نعمت انسان سے کیسے ہوتا ہے۔ مفسرین اس آیت میں لکھتے ہیں، اس آیت کی تشریح میں، کہ کفران نعمت سے مراد ہے نعمتوں کو اہمیت نہ دینا، نعمتوں کو ضائع کرنا، نعمتوں کو بے قدر سمجھنا، نعمتوں کی قدردانی نہ کرنا کفران نعمت ہے۔ اب یہ کوئی اتنا پیچیدہ بات نہیں ہے کہ اس کی تشریح کی جائے، نعمتوں کو قدر نہ دینا، ضائع کرنا۔ اب خدا نے ہمیں پانی جیسی نعمت عطا کی ہے، پانی ضائع کرے گا تو کفران نعمت ہے۔ خداوند متعال نے ہمیں آنکھیں عطا کی ہیں، اب اگر آنکھوں کو شریعت کے مطابق استعمال نہیں کریں گے تو کفران نعمت ہے۔ خداوند متعال نے مال دولت عطا کی ہے، اگر مال اور دولت کو اس انداز میں صرف و خرچ کیا جس طرح سے وہ خدا چاہتا ہے تو یہ کفران نعمت نہیں ہوگا، بلکہ یہ تو شکران نعمت ہے۔ بس نعمت کو نعمت کے صحیح مصرف میں لگانا شکران نعمت ہو گیا، نعمت کو نعمت کے صحیح مصرف سے ہٹانا اور اسے اہمیت نہ دینا کفران نعمت ہو گیا۔ پروردگار نے انسان کو اس حوالے سے انتہائی زیادہ متوجہ فرمایا ہے کہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرنا، نعمتوں کا کفر ادا نہ کرنا، کفر نہ کرنا، یہ وگرنہ تمہاری نعمتیں تم سے چھپ جائیں گی۔ ناز البراغہ میں ہے ان للہ کل نعمت حقا فمن ابداہ سعداہ منہا ومن کسر عنہا خاطر بزوال نعمتہ۔ فرمایا یاد رکھنا پروردگار نے جو نعمت عطا کی ہے ہر نعمت کا ایک حق مقرر فرمایا، اگر تم نے ان نعمتوں کا حق ادا کر دیا تو ان نعمتوں کے اضافے کا انتظار کرنا، اگر ان نعمتوں کا کفران کر دیا خاطر بزوال نعمتہ، پھر اپنی نعمتوں کے زائل ہونے کا انتظار کرنا۔ نعمتیں تم سے چلی جائیں گی، نعمتیں تم سے زائل ہو جائیں گی، نعمتوں کے اب جتنی بھی نعمتیں ہیں ہر ایک نعمت کے لیے پروردگار نے اس کا ایک علیحدہ طریقہ کار بتایا ہے کہ کس انداز میں آپ نے نعمت کا شکر ادا کرنا ہے۔ فرمایا العطاء زینت الفقر والشکر زینت النعمہ۔ فرمایا کہ یاد رکھو شکر ہر چیز کی ایک زینت ہے، ہر چیز کی ایک زینت ہے۔ قرآن کو پڑھنے کی زینت ہے صوت حسن میں پڑھنا، مومن کی زینت ہے نمازی ہونا، مومن کی زینت ہے سچ بولنا، مسجد کی زینت ہے مومنین کا ہونا، کعبہ کی زینت ہے حاجیوں کا ہونا۔ اس طریقے سے ہر چیز کی ایک زینت ہے، اس کی طریقے سے فرمایا نعمت کی زینت ہے شکر پروردگار اگر زینت سے محروم کر دو گے تو یہ نعمتیں تم سے دور ہو جائیں گی اور تم سے یہ نعمتیں چھن جائیں گی۔ پروردگار نے اور پروردگار کے نمائندوں نے انسان کو بہت زیادہ اس پر متوجہ فرمایا۔ ایک حدیث میرے سامنے ہے امام جواد علیہ السلام کی، بہت اعلیٰ تعبیر معصوم نے بیان کی ہے چند لفظوں میں، اگر یہ آپ کو سمجھ آ جائے تو بہت اعلیٰ اور وسیع معصوم نے لفظ فرمایا، انسان کی سمجھ سے بالا تر ہے اگر انسان اس کی تشریح نہ کرے۔ فرمایا النعمت لا تشکر کا سیئت لا تغفر۔ فرمایا یاد رکھنا ایسی نعمت جس کا شکر ادا نہ کیا جائے وہ اس گناہ کی طرح ہے جس کی مغفرت نہ کی جائے۔ الشکر النعمت لا تشکر کا سیئت لا تغفر۔ فرمایا ایسی نعمت جس کا شکر ادا نہ کیا جائے، ایسی نعمت جس کا شکر ادا نہ کیا جائے یہ اس معصیت اور اس گناہ کی طرح ہے جس پر خداوند متعال سے معافی نہ مانگی جائے۔ اب آپ خود دیکھ لیں، یعنی اگر آپ نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے، نعمتوں کا اگر شکریہ ادا نہیں کرتے تو پھر انسان ایسا گناہ کر رہا ہے جس کی پروردگار سے معافی بھی طلب نہیں کر رہا۔ جتنی بھی عبادات ہیں آپ اگر غور فرمائیں، جتنی بھی عبادات ہیں ہر عبادت ایک مخصوص طبقے کے ساتھ خاص ہے۔ اب آپ دیکھ لیں حج انسانوں کے لیے ہے یا جانوروں کے لیے بھی ہے؟ کہ کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، یہ جو حج ہے یہ انسانوں کے لیے ہے یا جانوروں کے لیے بھی ہے؟ انسانوں کے لیے۔ نماز انسانوں کے لیے جانوروں کے لیے بھی ہے؟ انسانوں کے لیے ہے۔ اس طریقے سے روزہ انسانوں کے لیے جانوروں کے لیے بھی ہے، گدھے کو روزہ رکھوا دے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ جو عبادات ہیں کچھ ایسی عبادات ہیں جو انسانوں کے ساتھ خاص ہیں، اچھا کچھ ایسی عبادات بھی ہیں جو
جانوروں کے ساتھ خاص ہیں، مالک کی اتباع کرنا، وہ جیسا اس جانور کو استعمال کرنا چاہے اس کے لیے خداوند کا یہ حکم ہے کہ اپنے مالک کی اتباع کرے۔ بس کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو ایک مخصوص طبقے کے ساتھ خاص ہیں، کچھ ایسی ہیں جو دوسرے مخصوص طبقے کے ساتھ خاص ہیں، لیکن ایک عبادت ایسی ہے جو کل مخلوق خدا پر واجب ہے، اور وہ ہے شکر خداوندی۔ شکر خداوندی ایسی عظیم عبادت ہے جو کسی خاص طبقے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ وہ انسان ہے تو بھی اس کے لیے شکر والی عبادت موجود ہے، حیوان ہے تو شکر عبادت والی موجود ہے، حتیٰ کہ درخت ہی کیوں نہیں ہے اس کے لیے بھی شکر جیسی نعمت موجود ہے۔ معصوم سے کسی نے پوچھا یہ درخت کیسے شکر کرتے، کبھی تصویر پڑھتے نہیں دیکھا ان کو، یہ کیسے شکر ادا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ معصوم نے فرمایا ان کا مالک گاڑی لے کے ان کو کاٹ دیتا ہے نا، کٹ جاتے ہیں پروردگار کے حکم میں، یہ ان کا شکر ہے، یہ ان کا شکر ہے۔ اللہ اکبر۔ معصوم کی حدیث میرے سامنے ہے، لو کان عند اللہ عبادۃ یعتد بها المخلصون افضل من الشکر۔ فرمایا اللہ کے خاص بندوں کے لیے، اللہ کے خاص بندوں کے لیے شکر سے بھی کوئی افضل عبادت ہوتی تو وہ خداوند متعال اس کا ذکر کرتا، اس کو لَأَطْلَقَ لَفْظَهُ فِيهِ مِنْ جَمِيعِ الْخَلْقِ۔ اگر شکر سے بھی کوئی افضل عبادت ہوتی تو خداوند متعال اسے تمام طبقوں میں رائج کر دیتا، اپنی مخلوق کے تمام طبقوں میں رائج کر دیتا۔ یہ بات شاید آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ معصوم نے فرمایا کہ جس طرح سے میں نے پہلے تشریح کی، کچھ عبادات ایک طبقے کے ساتھ خاص، کچھ دوسرے طبقے کے ساتھ، اس طرح سے کچھ تیسرے طبقے کے ساتھ خاص ہے۔ فرمایا اگر شکر سے بھی کوئی افضل ترین عبادت ہوتی، چونکہ شکر تو تمام طبقوں کے ساتھ ہے اور باقی عبادات کسی خاص طبقے کے ساتھ ہیں، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ معصوم نے یہ لفظ کس طرح سے فرمایا کہ اگر شکر سے بھی کوئی افضل عبادت ہوتی تو خدا اس کو تمام مخلوقات پہ راضی کرتا۔ بس یہ شکر وہ ہے جو ہر طبقے میں پایا جاتا ہے، خدا کی ہر مخلوق میں پایا جاتا ہے، اس وجہ سے شکر افضل ہے اور اس کو تمام مخلوقات میں لایا گیا ہے۔ فرمایا فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ أَفْضَلُ مِنْ خَصَّ مِنْ بَيْنِ الْعِبَادَاتِ وَخَصَّ رَبَابِهَا۔ فرمایا کہ جتنے بھی احسان کنندہ لوگ ہیں، جو بھی احسان جن پہ احسان کیا جاتا ہے یا جو بھی احسان کرنے والے محسن ہیں، فرمایا تمام محسن شکریہ پر خوش ہوتے ہیں۔ اگر انسان کی اس کا شکر ادا کر دے، شکریہ ادا کر دے تو اس شکر پر وہ محسنین خوش ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس شکر کا وہ نمونہ مولا علی نے قائم کر کے دکھایا دنیا کو، کہ دنیا کے بادشاہ اور سلاطین بھی حیران رہ گئے، مولا نے اتنا نعمتوں کا شکریہ ادا کیا کہ ہر روز جب خلیفۃ المسلمین، پہلے خلیفہ تو پہلے سے ہی تھے لیکن ظاہری منصب پہ آ کے جب بیٹھے تو ہر روز نماز مغرب کے بعد مولا علی اس خزانہ وہ بیت المال سے پورے کی پوری وہ جو دولت یا بیت المال کٹھا ہوتا، ہر روز نماز مغرب کے بعد اس کو صاف کر کے حقداروں تک حق پہنچا کے اس سے جھاڑو لگا کے 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھا کرتے تھے، کہتے تھے اے پروردگار تیرا شکر ہے کہ آج علی نے حق ادا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نعمتیں تو اتنا وسیع ہیں، اس پروردگار کا یہ اعلان ہے، اس پروردگار کا یہ اعلان ہے، اے بندے تیری قدرت میں میری نعمتوں کو شمار کرنا نہیں ہے، اس لیے کہ فرمایا پوری دنیا کے دریا سیاہی بن جائیں، تمام دنیا کے درخت قلمیں بن جائیں، اللہ کی ساری مخلوقیں اتنا وسیع ہے، ملک بھی ہے، انسان بھی ہے، انسانوں میں اتنی کیٹیگریز موجود ہیں، فرمایا اللہ کی ساری مخلوقیں نعمتوں کو لکھنے پر بیٹھ جائیں، اے انسان تیری جرت نہیں ہے، قلمیں ٹوٹ جائیں گی، سیاہی ختم ہو جائے گی، لکھنے والے مر جائیں گے، لیکن پروردگار کی نعمتوں کو شمار نہ کر سکیں۔ وسیع نعمتیں ہیں اس پروردگار کی۔ اللہ اکبر۔ مولا فرماتے ہیں صحیفہ سجادیہ میں غارت نجوم السماء، فرمایا اے پروردگار اس وقت آسمان کے ستارے چھپ چکے ہیں، تیرا سورج چلا گیا، چاند خوبصورتی کے لیے آ گیا، سننے والوں کے کان بدہم پڑ گئے، دیکھنے والوں کی آنکھیں ختم ہو گئی، دنیا کے سلاطین سو گئے، تو وہ پروردگار ہے
مخلوق کے لیے تیرا دروازہ کھلا ہے، رات کے اس پیر کوئی آئے مجھ سے معافی مانگے میں اس کو معافی عطا کروں۔ شکر کی بے مثال ان ہستیوں نے شکر کو بے مثال کر کے پیش کیا ہے۔ جناب زینب کو تو ذرا دیکھیں، بھائی مارے گئے، سارے رشتہ دار، بچے، مہمان، بزرگ، ایک خاتون کے لیے بہت مشکل ہے کہ پردیس میں ہو اور اس کے ساتھ والا جو مرد ہو، بھائی ہو، شوہر ہو، بیٹا ہو، جو بھی جس کے ساتھ آئیے، اگر وہ قتل کر دیا جائے تو عورت کے لیے تو مر جانے کا مقام ہے۔ میں قربان جاؤں اس گھرانے کی خواتین پر انہوں نے شکر کو بے مثال کر کے پیش کیا، درمیان میں آ کے ان میتوں کے اور ان شہیدوں کے درمیان میں آ کھڑی اور کہا اللہم تقبل منا ھذا القربان، بھائی کی لاش، بیٹوں اور بھائیوں کی لاشوں کی طرف دیکھ کے کہا اے پروردگار ہماری یہ چھوٹی سی قربانی اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ یہ شکر کی مثالیں معصوم نے قائم کی۔ لہذا ایک آخری واقعہ اور آپ کی سامنے کو تمام کروں، فرمایا اوحی اللہ تعالی، پروردگار نے حضرت موسیٰ کی طرف وحی کی، یا موسیٰ اشکرنی، موسیٰ میری نعمتوں کا شکریہ ادا کیا کرو۔ کس طرح سے؟ حق کا شکری، اشکرنی، شکر یشکر سے اشکر کا امر بنتا ہے، تو معصوم نے فرمایا اشکرنی، میری نعمتوں کا شکر۔ اللہ نے فرمایا میری نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو، لیکن حق کا شکر اس طرح سے شکر کر جس طرح سے میری نعمت کا شکر کرنے کا حق ہے۔ وقال موسیٰ نے کہا پروردگار یہ تو میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جب تو نعمت عطا کرتا ہے میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں، اس شکر کے لیے تیری توفیق چاہیے، پھر اس توفیق کے لیے پھر ایک اور شکر کی ضرورت ہے، پھر اس توفیق کے لیے ایک اور شکر کی ضرورت ہے۔ میری زندگی ختم ہو سکتی ہے، تیرا شکر پورا نہیں ہو سکتا، تو پھر کس طرح سے کروں؟ یا رب کئی اشکروں کا حق کا شکر ہے، میں کیسے تیرے شکر کا حق ادا کر سکتا ہوں؟ فرمایا لیسا من الشکر اشکر بہی اشکرک بہی الا وانت انعمت بہی علی، پروردگار میرے لیے تو ممکن نہیں ہے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں، اس لیے کہ تیری ہر شکر کے لیے ایک علیحدہ توفیق کی ضرورت ہے۔ لیکن پروردگار کی آواز ہے یا موسیٰ شکرتنی حق شکری ہینا علمت ان ذلک منی، فرمایا میری نعمتوں کا شکر اس انداز میں کرنا جب تیرے پاس نعمتیں آ جائیں تو ہر ایک نعمت کے بارے میں یہ نہ سوچنا کہ میری ہے، بلکہ کہنا یہ نعمت مجھے پروردگار نے عطا کی ہے، یہ میری نعمتوں کا شکر ہے۔ بلند تر صلوات۔